اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 11۔ سب سے پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے لا نہ تفسدوا فساد کرو فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جس سے ان کو روکا گیا وہ کیا تھا؟ فساد۔ اور فساد کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹ جانا۔ اس آیت میں بھی منافقین کے کرتوتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کام کو کرنے کے باوجود اسے درست قرار دیتے تھے، کرتے وہ فساد تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم فساد فی الارض نہ کرو، یہ اپنے کرتوت چھوڑو، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے، ہم فسادی نہیں ہیں۔ علامات نفاق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہاں بھی اس کا منافقانہ رویہ سامنے ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے، کیونکہ اس سے زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ اسی طرح دوسرا وصف بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے تھے، اور منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ اب بھی مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش کو حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں۔ ہر برے سے برا کام نام بدل کر خوشنما بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بدکاری کا نام بدل کے گانوں اور باجوں، موسیقی کو روح کی غذا اور نشہ آور مشروبات کو نبیذ وغیرہ کا نام دے کر حلال کر رکھا ہے۔ اسی طرح سودی نظام، سودی لین دین، سود پر معاملات طے کرنے کو لوگوں کی آسانی کا ذریعہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو فائدہ مند چیزوں کے بارے میں نہ بتانا، ان کو بہتر مشورہ نہ دینا اور ظاہر یہ کرنا کہ ہم ان کے لیے بہت مخلص ہیں، نفاق کی ہی علامت ہے۔ لوگوں کو نفع مند چیزوں کی طرف جانے سے روکنا، انہیں محروم رکھنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی نہ دینا۔ اسی طرح جرائم چھپانا، یہ فساد فی الارض ہے۔ جرائم کا نام بدلنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ معاملات رشوت سے طے کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ یہ بھی فساد فی الارض کی ہی صورت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے معاملات فساد فی الارض پر مبنی ہیں، کہیں ہم اس کو موڑ تڑوڑ کے اصلاح کا نام تو نہیں دے رہے۔